الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، اس محفل میں آئے ہوئے مبلغین اکرام، علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میرا ٹاپک ہے کہ قرآن مقدس نے دنیا کو دھوکے باز کیوں کہا، اور انشاءاللہ میں قرآن کی آیتیں سے سمجھاؤں گا کہ قرآن نے آخر دنیا کو دھوکے باز کیوں کہا. جب ہم اور آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم اور آپ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، تو جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اور جہنمی آپس میں کیا بات کریں گے. وہ آپس میں دیکھیں گے بھی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، لیکن کیا باتیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے. اب قرآن ہدایت کب ہے، نصیحت کب ہے؟ اب ذرا سوچے، جو انسان قرآن کو توجہ سے سنتا ہے، قرآن کو دھیان سے سنتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن قرآن مقدس اس کے لیے نصیحت ہے اور اس کے لیے ہدایت ہے جو قرآن مقدس کو دلچسپی کے ساتھ اور دھیان سے اور غور سے سنتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. لیکن ایک جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اور وہ کہیں اور گم ہے، تو کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے نہ قرآن ہدایت ہے اور نہ ہی نصیحت. تو چلتے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتی اور جہنمی آپس میں کیا بات کریں گے. اور اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، پھر جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ اے جنتیوں، اللہ رب العزت نے جو تمہیں پانی دیا ہے اس میں سے تھوڑے سے پانی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے، ہمیں بہت شدت کی پیاس لگی ہے. اب ذرا سوچو کہ جہنمی جنتیوں سے پانی طلب کر رہے ہیں. آگے اللہ رب العزت اور ارشاد فرماتا ہے او مما رزقکم اللہ، پھر جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ اے جنتیوں، اللہ رب العزت نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے، جو تمہیں رزق دے رکھی ہے، اس میں سے تھوڑا ہمیں بھی دے دو تاکہ ہماری بھوک اور پیاس مٹ جائے. اور جہنمی بار بار کہتے بھی ہیں کہ جس جگہ پر ہم ہیں یہاں پر آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب چلتے ہیں کہ جنتی جہنمی کو کیا کہیں گے. تو اللہ فرماتا ہے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اے جہنمیوں، یہ جو جنت کی پانی ہے اور یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا. یہ جنت کی پانی اس کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں اللہ رب العزت کو نہیں مانتا تھا. یہ جنت کی نعمتیں اس کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں اللہ رب العزت کی پیروی نہیں کرتا تھا. اب کافر کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کافر کون ہوتا ہے؟
کافر کی پہچان کیا ہے, کافر کی شناخت کیا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, جو دین کو کھیل بنا لیتا ہے, جو دین کو ہنسی مذاق بنا لیتا ہے, وہی اصل میں کافر ہے. وغرتہم الحیات الدنیا, تو دنیا کی زندگی ایسے لوگوں کو اپنے گرفتار میں لے لیتی ہے, دھوکے میں ڈال دیتا ہے. اس لیے نہ کہا کہ قرآن مقدس نے آخر دنیا کو دھوکے باز کیوں کہا؟ اب ذرا سوچے. اسی لیے کہا وغرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کو کہا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے, تمہیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ تو کافر کہتے تھے ارے کیا بات کرتے ہو, وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تم کہتے ہو مرنے کے بعد حساب ہوگا. ارے ہمارا جسم تو ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا, ہمارا جسم ذرے میں تبدیل ہو جائے گا, جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد اٹھائے جائیں گے. کیسی باتیں کرتے ہو اے نادان, تجھے نہیں معلوم اللہ نے کیا فرمایا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن پھر بھی کافر کہتے تھے نا کیسی باتیں کرتے ہو, ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے. اب ذرا سوچو کہ جب اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا کہ تمہیں واپس سے لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف, لیکن وہ کافر کیا کہتے تھے؟ ہم تو مر جائیں گے, ہمارا جسم ذروں میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اللہ فرمایا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے میرے بندو, یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کو میں پیدا کر رہا ہوں اور میں ہی واپس سے مٹی میں ملاؤں گا. منہا خلقناکم, میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور واپس سے پھر مٹی میں ملا دوں گا. میں خود کہتا ہوں, رب کہتا ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, پھر اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ قَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اگر تم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرو گے تو کل قیامت کے دنوں اس کا حساب دینا پڑے گا. پھر اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم دنیا میں ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کرو گے تو کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. لیکن انسان نہیں سوچتا. انسان سوچتا ہے کہ اگر میرے اندر علم ہے تو میں ہی بڑا, میرے علاوہ کوئی نہیں. امامہ پہن لینا اگر عالم کہلاتا تو دنیا میں سب امامہ پہن کے ہی گھومتے. ٹوپی پہننا اگر عالم کہلاتا تو ہر ایک شخص دنیا میں ٹوپی پہنتا, دل میں عالم علم دل حاصل نہیں کرتا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اللہ رب العزت جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کیا ہے, دین کیا ہے, دنیا کیا ہے, لیکن انسان نہیں سمجھتا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کہتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, اللہ نے جو تم سے کہا نا کہ تمہارا حساب ہوگا, تم سے ایک ایک چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو اس کو جھوٹا مت سمجھنا, اسے غلط مت سمجھنا. اللہ کا وعدہ سچ ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, یعنی اللہ کا جو فرمان ہے وہ حق ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. پھر اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے, اگر اس کتاب میں کوئی بھی شک کرتا ہے تو فوراً وہ کافر ہو جائے گا. لیکن میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم سے ایک ذرے کے بارے میں حساب لیا جائے گا. اگر ہم ایک رائی کے دانے کو زمین پر گرا دے تو وہ رائی کا دانہ ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس رائی کے دانے کے برابر اگر گناہ کرو گے تو اس کا بھی کل حساب ہوگا. لیکن مومن نہیں سمجھتا.
इंसान नहीं समझता कि क्या चीज है। और अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि कयामत का जो दिन होगा उसका नाम क्या है? तो अल्लाह फरमाता है वअंदिरहुम यौमल हसरति इज़ क़ुदियल अम्र, मैंने कयामत के दिन का नाम हिसाब का दिन रखा। उस दिन एक दूसरे का मुहासबा होगा। उस दिन जब कयामत के मैदान में सब हाजिर होंगे तो सबसे पूछा जाएगा तेरा अमाल क्या है। यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तुम्हारा अमाल क्या है तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा। और अगर तुम अपने जबान से झूठ बोलोगे, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, और कहा जाता है कि तुम्हारा चेहरा है वो खुद बोलेगी, तुम्हारे जो हाथें हैं वो खुद बोलेगी। और हम कहेंगे तू तो मेरे जिस्म की चीज है ना, तू क्यों बोल रहा है? तो उस वक्त वो कहेंगे जिस रब ने तुझे जबान दिया है, जिस रब ने तेरे अंदर ताकत दे रखी है, जिसके वजह से तू बोल रहा है, उसी रब्बे कदीर ने मुझे भी आज बोलने के लिए ताकत दी है। उस दिन क्या करोगे? रब के बारगाह में क्या कहोगे? अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा गुनाह ज्यादा करता है, गुनाह करने के बावजूद भी अगर तुझे रिस्क मिलता है तो समझ जाना कि अल्लाह ने छूट दे रखी है तुझे। और अल्लाह कहता है अगर तू गुनाह कर रहा है उसके बाद भी रिस्क मिल रहा है, अल्लाह फरमाता है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम यज़दा। ऐसी आयत अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम गुनाहों में मुलविस होते हो तो मैं तुझे और रिस्क देता हूं, तू और गुनाह में मुब्तला हो जा। लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं तुझे ऐसे वक्त में पकड़ता हूं जिस वक्त तुझे तौबा करने की भी नसीब नहीं, तौबा करने के लिए तौफीक नहीं होगी, और उसी वक्त तुझे मैं इस दुनिया से उठा लूंगा। अल्लाह फरमाता है वउदियल किताब फतरुल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी। अल्लाह फरमाता है जब कयामत बर्पा होगा और मुजरिमीन अपने सप में खड़े होंगे, सर झुकाकर खड़े होंगे, अल्लाह फरमाता है वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसु रुऊसिहिम, तो मुजरिमीन रब के बारगाह में फरियाद करेंगे ऐ रब, हम जानते थे, बुझते थे, समझते थे कि ये गुनाह है, उसके बावजूद करते थे, लेकिन रब हम चाहते हैं कि वापस से तू मुझे दुनिया में भेज थे और दुनिया में जाने के बाद मैं वापस से नेकी करके आऊंगा। तो रब कहेगा ए मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे 30 साल की उम्र नहीं दी थी? क्या मैंने तुझे 40 साल की उम्र नहीं दी थी? फिर अल्लाह फरमाता है वातत का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, मैंने 1 लाख कमोबेश 2,24,000 पैगंबर आजम को भेजा था और उलमा का एक तसलसल था, वो समझाते रहे, लेकिन तुम उनकी बात नहीं माने और कहते थे अरे मौत क्या है, 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद तो चले जाएंगे दुनिया से। लेकिन ए मोमिन, ए अल्लाह के बंदे, ए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में नहीं फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर शय पर कादिर हूं, मैं हर एक चीज को जानता हूं, मैं हर जगह रहता हूं? क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया? फिर भी मोमिन अल्लाह की बातों को नहीं मानता, अल्लाह की बात को नहीं समझता। लेकिन जरा याद रखो कि कयामत के दिन हर एक से हिसाब होगा। आलिम हो, दीन का मानने वाला हो, जाहिल हो, कोई भी हो, हर एक इंसान से उस दिन हिसाब होगा। अब जरा सोचो कि अल्लाह ने फरमाया वउदियल किताब फतरुल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी है। जब इंसान सब में, मुजरिमों के सब में, गुनहगारों के सब में खड़े होंगे तो यार रब के बारगाह में इल्तिजा करेंगे। उस वक्त भी जरा सोचो तो सही, उस वक्त भी बंदा कहेगा कि ऐ रब्बे कदीर है, मैं चाहता हूं कि तू मुझे दुनिया में वापस से भेज दे। ये जो 4 दिन की जिंदगी है,
یہ زندگی ایسی ہے کہ انسان جتنا چاہے شوق و ذوق سے عبادت کر لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے 40 سوال کیا جائے گا. اور کب کیا جائے گا؟ وہ 3 سوال تو الگ ہے جب قبر میں آپ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ پوچھا جائے گا. اور وہ 40 سوالات جو ہے آپ جب جنازے میں لیٹے رہیں گے اسی وقت وہ 40 سوالات آپ سے پوچھا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے اور رب پوچھے گا، ہر ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے کیا تو نے میرا حق ادا کیا؟ تو کہا جاتا ہے 99 لوگ جو ہے اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، نہیں دے پائیں گے. دیکھو دنیا کو اٹھاؤ، اگر برتھ ڈے کی پارٹی ہو تو ہم ڈی جے بجاتے ہیں، شادی ہو تو اس میں بھی بجاتے ہیں. ارے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس چیز کو تم دنیا سمجھ رکھے ہو نا، یہ دنیا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ تم نیکی اس طریقے سے کرو کہ دوسرے کو کچھ خبر ہی نہ ہو. ارے ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہم نیکی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نیکی ایسے کرو کہ سامنے والے کو خبر ہی نہ ہو کہ تم نیکی کر رہے ہو. یہ جو قیامت کا دن ہے، اللہ نے جو فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، میں نے قیامت کے دن کا نام حساب کا دن رکھا. اب ذرا سوچو کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کا نام اور بھی کچھ دن رکھ سکتا تھا، لیکن حساب کا دن رکھا. کیوں؟ اس لیے جب قیامت کے دن، اس دن جب سب لوگ کھڑے ہوں گے تو سب سے پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے کیا تو نے میرا حق ادا کیا؟ تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہہ پائیں گے. ایک بات یاد رکھو، علماء، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہاں پر کھڑے ہو کر دین کی بات بتا رہا ہے تو وہ سچ ہے. اگر کسی چھوٹے علماء کا بیان رہتا ہے تو یہاں پر ہر جگہ کا یہ معمول ہے کہ وہاں پر لوگ آنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر اسی جگہ پر کسی بڑے عالم کو بلایا جائے تو وہ سنتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم آ رہا ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے. لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو بھی عالم اس جگہ کھڑا ہوتا ہے، یہاں پر کھڑے ہونے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ صرف میں قرآن اور حدیث کی بات کروں، کیونکہ وہ بھی دین کی بات بتاتا ہے اور جو دور سے آنے والا وہ بھی دین کی بات ہی بتاتا ہے. بات تو ایک ہی ہوئی نا. میرے عزیزوں، محفل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر ایک محفل پہ جاؤ، اگر وہاں پر 50 بات بولی جائے، اس میں سے آپ کو 3 باتیں سیکھنے کو مل جائے تو آپ سمجھ جانا کہ میری تقدیر بدل گئی. ارے یار، قرآن کی آیت تو ایسی ہے، ایک صحابی ہے، یہ اللہ کے بزرگ ہے، وہ ایک آیت سنی تھی اور وہ آیت سن کر، ایک ہی آیت سنی تھی انہوں نے، ایک آیت سننے کے بعد وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا. انہوں نے اپنی زندگی کو رائے راست پر لگا دیا، دنیا کو بھول گیا تھا انہوں نے. حضرت ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نصیحت کر رہے تھے اور کرتے کرتے دوران گفتگو وہاں پر ایک بات آ گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو میں 40 مرتبہ افسوس کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ. لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارے کاندھوں پر 30 سال، 15 سال کی نمازیں قضا ہے، کب ادا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ تجھے دیکھا نہیں جائے گا کہ تیرے پاس اعمال ہے یا نہیں. جب تجھے تیری موت بلائے گی تو اس وقت تجھے فوراً جانا ہے. اور ہم کیا سوچتے ہیں جب ہم کسی نوجوان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے 4 دن کی زندگی ہے، گزار لیتے ہیں، اس کے بعد کریں گے اللہ کی عبادت. اللہ نے فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہے، اگر تو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. لیکن ذرا سوچو، وہ جو نعمت دی ہے، جو تو کہہ رہا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، گزار لے پھر دنیا سے چلے جائیں گے،
کیا تو نے نہیں سوچا کہ وہ رزق بھی دینے والا تیرا رب ہے، اور تجھے جو زندگی بخشی ہے وہ زندگی دینے والا بھی رب قدیر ہے؟ لیکن مومن کیا سوچتا ہے؟ نہیں یار، کچھ دن کی زندگی ہے، ہم چلے جائیں گے. اور اے نادان، تجھے نہیں معلوم؟ کیا تو نے قرآن کو نہیں سنا، قرآن کو نہیں پڑھا؟ جب اللہ نے فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کرو گے تو اس کا حساب ہوگا. ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، میں تھوڑی نہ کوئی دیکھ رہا ہے. تیرا رب تجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. تیرا رب تجھے وہاں پر بھی دیکھتا ہے جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو. تیرا رب وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں پر تمام لوگ دیکھتے ہیں. اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ چھپکے سے گناہ کر لیے، کسی کو معلوم نہیں چلا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر ایک انسان کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ایک دنیا اتنی خطرناک چیز ہے، اگر آپ دنیا میں گھس گئے، دنیا میں چلے گئے نا، تو سمجھ جانا کہ آپ نے آخرت کو بھول گیا، جنت کو بھول بیٹھا. یار جب اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ جنتی جہنمی آپس میں کیا بات چیت کریں گے، ہم سب سنتے ہیں، سننے کے بعد اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کو بھی نہیں مانتے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا بنا کر رکھو کہ لوگ دیکھے تو کہے کہ لگتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے. لوگ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ ایک ہی وقت کی تو نماز چھوٹی ہے. یار کیا سمجھتے ہو؟ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا کیا معلوم ہے تمہیں؟ بہت بڑا گناہ ہے. پوچھو علماء سے، پوچھو دین کے داعی سے، پوچھو کہ دین اسلام کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. جتنے بھی مذہب ہے، ان تمام مذہبوں میں سب سے بہترین اگر مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے. سب مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو دیکھتا ہے، اور ہر ایک بندے کے نامۂ اعمال کو بھی دیکھتا ہے کہ بندہ دن میں کتنی نیکیاں کر رہا ہے اور کتنا زیادہ گناہ کر رہا ہے. ہم رات کی تنہائی میں بیٹھے تو صحیح، اور بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھے کہ تو نے آج پورے دن میں کتنی نیکیاں کیا، کتنی گناہ کیا ہے. تو ہم اگر جوڑیں گے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ سے 20 منٹ ہماری زندگی نیکیوں میں گزرتا ہے، اور باقی تمام وقت گناہوں میں گزر رہا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا. دنیا کی ایسے ایسے گناہوں میں پھنستا ہے انسان، پھنسنے کے بعد اگر وہ دوبارہ نکلنا چاہے تو نکل بھی نہیں پاتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.